دوسرا کانوں کے اندر، میں کان کے سوراخ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سوراخ میں اس طرح ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کان کے اندر جتنا بھی یہ دیکھیں یہ بل ہیں، اس طرح ٹیڑے میڑے کان ہوتے ہیں، آپ ایک دفعہ ڈال کے انگلی ذرا دیکھ لیں، یہ جیسے خصوصاً جیسے یہ ہے، یہ آپ لائے اور یہ جو جگہ ہے ادھر، یہ ایسی ہوتی ہے کہ اوپر سے اگر آپ پانی بہائیں گے تو سیدھا پانی بہ جائے گا، یوں نہیں ہے کہ اندر جا کے چڑھ جائے گا، اس کے اندر تو آپ کو تھوڑا سا یا تو آپ پانی لے کے اس طرح ماریں، یا جیسے شاور سے پانی آ رہا ہے تو اس طرح کر کے ذرا تھوڑا سا نیچے کر کے اطمینان کر لیں، کان کے اندر اگر تھوڑا بہت جائے گا بھی آپ یوں کریں گے تو نکل جائے گا، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کان کے اندر جتنے بھی یہ بل آپ کو نظر آ رہے ہیں ان تمام کے اوپر پانی کا بہانا لازم ہے، لہذا اگر آپ نے اوپر سے پانی ڈال دیا اور یہاں خالی انگلی پھیر لی تو وضو میں تو یہ مسح سنت ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، لیکن غسل کے اندر فرض ہے، مسح نہیں بلکہ پانی بہانا فرض ہے، لہذا یہاں مسح سے کام نہیں چلے گا، اس میں ذرا احتیاط کریں۔ کہتے ہیں کہ کسی نے زوجہ کو 3 طلاقیں دی، پھر 7 رکھنے لگا، کچھ لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ، لیکن وقت جیسے جیسے گزرتا رہا تو وہ قباحت ختم ہو گئی ذہنوں سے، اب لوگ میل ملاپ کر رہے ہیں، تو جو میل ملاپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم کیسا رویہ رکھیں؟ دیکھیں ہرگز نہ ملیں، یہ یاد رکھیں جو میل ملاپ کر رہے ہیں یہ بروز قیامت سر ان کے شرم سے جھکے ہوں گے اور یہ وہاں بری طریقے سے پھنس جائیں گے، وہ میاں بیوی تو خیر پھنسیں گے جو معاذ اللہ 3 طلاق کے بعد ساتھ حلالہ کے بغیر ساتھ رہ کر حلال سمجھ کر زنا کا دروازہ کھولے ہوئے ہیں، میرے الفاظوں پہ آپ غور کیجئے گا، بہت بڑا وبال، اور ایسا کوئی اعلانیہ زنا کر رہا ہو اور آپ اس سے میل ملاپ کر رہے ہیں، اس کے شادی بیاہ میں اور غمی اور خوشی میں شرکت کر رہے ہیں، تو آپ سب کا بھی وبال پکڑ ہوگی اور آپ پر وبال ہوگا، ایسے لوگوں سے ہرگز نہ ملیں، آپ دور رہیں، انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا، اور یہی وقت امتحان ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے لیے ناراضگی کتنی رکھی گئی، ہم لوگوں کے لیے تو بعد اوقات سال ناراض ہو جاتے ہیں، میری بہن کو ایسا کہا، میرے باپ کو ایسا کہا، میرے بھائی کو ایسا کہا، اب تمہارے جنازے میں نہیں آئیں گے، شکل نہیں دیکھیں گے، اور سارا زندگی بائیکاٹ، اور جب اللہ کے لیے باری آئے تو معمولی سمجھ کے ہم چھوڑ دیں، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ یہ لے لیتے ہیں بھی کہ کویسچن انہوں نے پوچھا کہ مسجد میں مانگنے والے کو روٹی دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں جو سائل مسجد میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے اپنے لیے سوال کرے، اسے چاہے کسی بھی شکل میں آپ کچھ دیں یہ گناہ ہوتا ہے، نہ پیسہ دے سکتے ہیں نہ روٹی دے سکتے ہیں، ہاں اگر وہ خود وہ نہیں کہہ رہا بلکہ ایسے ہی چپ چاپ جیسے کھڑے ہو کر باہر پہلے کھڑا ہوا، باہر جا کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا، بولا نہیں ہے، اب آپ اگر سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ مستحق ہے، جو اکثر ہوتے نہیں ہیں، تو بہرحال اب دینا جائز ہے، لیکن اگر وہ اپنے لیے اعلان کرتا ہے تو کچھ بھی دینا گناہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعی مستحق ہے تو امام صاحب یا کمیٹی والے اعلان کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ بھئی یہ غریب آدمی اس کے مسائل ہیں، آپ تھوڑی سی مدد کر دیں، ایسی صورت میں دینا بھی شرعاً جائز ہے، بلکہ اس طرح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ترغیب دینا ثابت ہے کہ بعض صحابہ کی امداد کے لیے سرکار نے صحابہ کرام کو اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن جب سائل اپنے لیے کویسچن کرتا ہے تو پھر فقہاء نے اس کو منع کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسے سائل کو دے، اگر 1 درہم دیا ہے تو اب 70 دراہم اس گناہ کے کفارے کے لیے اور خرچ کرے، یعنی یہ مبالغتاً سمجھا رہے ہیں، کوئی ایسے پریکٹیکلی طور پہ آپ کو کرنا تو نہیں ہے، لیکن یہ سمجھا رہے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اب آپ اس کا کفارہ بھی ادا کریں، تو اس لیے اگر کسی نے ایسا دیا ہے ایسے سائلین کو، پہلی بات یاد رکھیں یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کو دینے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ میں بارہا سمجھا چکا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں حسن ظن قائم کر کے، اس کا مطلب اگر حسن ظن قائم کر کے اللہ کے لیے کسی ہیروئن کو ہیروئن پکڑا دیں، کسی کڈنیپر کو سامان فراہم کر دیں، کسی گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننے والے کو میں ٹی ٹی دے دوں کہ چلو یار بیچارے کے پاس روزگار نہیں، اس طرح کر لو، تو کیا یہ شرعاً جائز ہو جائے گا؟ جو چیز حرام ہے اس میں تعاون گناہ ہوتا ہے، اس میں آپ کی اچھی نیت اس برائی کو بدل نہیں سکتی ہے، نہ اس کے حق میں بدلے گی وہ گناہ رہے گا، نہ آپ کے حق میں بدلے گی گناہ ہوگا۔ جیسے ایک اور ہم مثال دیتے ہیں کہ کوئی شخص اگر امیروں کو لوٹ کر غریبوں کے اندر پیسہ تقسیم کر دے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اگر کوئی آپ کے گھر میں لوٹ مار کر کے غریبوں کی بستی میں تقسیم کر دے، آپ اس سے راضی ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے، تو اس میں ذرا سمجھا کریں، ایسے لوگوں کو مت دیں۔ اسی وجہ سے روڈیں ہماری آباد ہیں، کراچی کے اندر روڈوں پہ جانا مشکل ہو گیا ہے، اور ہر جگہ کا تقریباً یہی حال ہے، ایک جگہ گاڑی کھڑی کریں 6 8 8 10 آ جاتے ہیں، اور آرام سے اگر چلیں آپ کھڑے ہو گئے، کوئی دینا چاہے نہ دینا چاہے نہیں، دروازے بجائیں گے زور زور سے، گاڑی پہ ہاتھ ماریں گے، اور بعضوں کو تو یہاں تک آپ دیکھیں گے اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ بددعائیں دیتے ہوئے جائیں گے، برا بھلا کہتے ہوئے جائیں گے، بعض لعنت بھی کر دیتے ہیں بعضوں کو۔ یہ جو پیشہ ور قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ کہنا کسی ڈاکٹر کے بارے میں کہ اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے میں یہ جملہ رائج ہے، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ شفا دینے والی ذات ڈاکٹر کی ہے، بلکہ ہم یہی اگر ایک مسلمان سے آپ پوچھیں، تھوڑی سی وضاحت کلیئر کریں اس مسئلے کو کہ کیا یہ ڈاکٹر شفا دیتا ہے، تو کہے گا نہیں، دیتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر شفا کو جاری کیا ہے،
اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو صحیح کر دیتے تھے، برس کے مرض کو۔ اسی طرح جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے، آپ صرف ہاتھ پھیرتے ان کی بینائی آ جاتی۔ تو آپ کے پاس تفاسیر کے مطابق ایک وقت میں بسا اوقات 70 ہزار افراد جمع ہو جاتے تھے اور آپ ان کا علاج کرتے تھے۔ اب وہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بڑی شفا تھی، جس کے پھیرتے تھے وہ ہو جاتا تھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو تھوڑا سا یوں بھی آپ سمجھ لیجئے کہ جب ہم کسی چیز کی کسی کی طرف نسبت کرتے ہیں تو جس کی طرف حقیقتاً کرنی چاہیے اسی کی طرف کریں تو اس کو نسبت حقیقیہ کہتے ہیں، اور اس کی طرف نہ کریں بلکہ وسیلے کی طرف کریں، ذریعے کی طرف، تو اس کو نسبت مجازیہ کہتے ہیں۔ جیسے شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لہذا اگر کوئی صحت یاب ہو جائے اور آپ کہیں کہ اللہ نے اس کو شفا دی تو یہ نسبت شفا کی نسبت اللہ کی طرف نسبت حقیقیہ کہلائے گی۔ اور اگر آپ کہیں کہ اس گولی نے شفا دی یا ڈاکٹر نے شفا دی تو اس کو نسبت مجازیہ کہتے ہیں۔ اس نسبت مجازیہ کے بارے میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمان اس نسبت کو استعمال کر رہا ہو تو اس کا صحیح معنی لینا فرض ہوتا ہے، اسے کفر و شرک کی طرف نہیں لے کر جائیں گے۔ جیسے ہم بلاغت پڑھتے ہیں نا تو اس میں ایک جملہ آتا ہے کہ انبت الربیع البقلا، کہ موسم بہار نے ساگ کو اگایا، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ جملہ مسلمان کہے تو تعویل واجب ہے، کہ مراد یہ ہے کہ موسم بہار اس ساگ کو اگانے کے لیے وسیلہ بنا، اگانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اگر یہ جملہ کوئی مشرک کہے گا تو ہم کہیں گے شرکیہ جملہ ہے۔ یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو تھوڑا سمجھنا چاہیے، اور خاص طور پہ ان حضرات کو جو معصوم سے مراد بھولے بھالے مسلمانوں پر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، ان کے اقوال میں تعویل ممکن ہے، اور اسی طرح کی تعویلات ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے جی میرے پیر صاحب نے بچہ دے دیا، تو اس کا مطلب ہرگز اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب بچہ دینے والے ہیں، مراد یہ ہے کہ پیر صاحب کی دعا سے بچہ پیدا ہو گیا، یہ مراد ہوتا ہے۔ آپ کلیئر کر کے دیکھ لیں، کسی سے بھی وضاحت طلب کر کے دیکھ لیں، یہی معنی ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اس کے ظاہری مفہوم کو لے کے کفر و شرک کے فتوے دیتے رہیں تو میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہوں گا، کسی کو گرا گزرے تو مجھے معاف کر دیجئے گا، کہ اس کو فتویٰ جاری کرنے کی اہلیت ہی حاصل نہیں ہے۔ اس طرح ظاہری جملوں کے پر فتاویٰ نہیں لگتے ہیں۔ جب کسی کلام میں تعویل ممکن ہو تو مسلمان کو اس کلام کی تعویل کے ذریعے کفر سے بچانا ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی بات کہی اس میں 99 پہلو کفر کے نکلتے ہوں اور ایک پہلو اس کلام میں اسلام کا نکلتا ہو، یعنی اگر وہ پہلو لے لیں تو یہ کافر نہ ہو، اور 99 پہلو ایسے اگر لے لیں تو یہ کافر ہو جائے، تو ہمیں اس ایک پہلو کو لے کر اس شخص کو کفر سے باہر نکالنا ہوگا۔ یہ اب یہاں پر کیا ہے کہ 99 پہلو اسلام کے نکل رہے ہیں، ایک پہلو کفر و شرک کا نکل رہا ہے، 99 چھوڑ کر اس ایک کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کافر، مشرک، بدعتی۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا آپ نے اصول نہیں پڑھے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح فتویٰ دینا چاہیے اور کہاں فتویٰ دینا چاہیے؟ اگر نہیں تو پھر آپ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ تو فتوے کے اہل نہیں ہیں، اور اگر معلوم ہے تو پھر جان بوجھ کر ایک مسلمان کو کافر و مشرک کہنے کی کیا شرعی حیثیت ہے یہ بتائیے۔ اس لیے خدا را ذرا سوچ سمجھ کے ہمیں فتویٰ دینا چاہیے۔ اسی طرح ہماری بعض بہنیں کہتی ہے کہ جی الگ رہائش میرا حق ہے۔ میں سسٹر سے کہتا ہوں کہ رہائش آپ کا حق ہے، الگ رہائش آپ کا حق نہیں ہے۔ اگر شوہر جوائنٹ فیملی میں اپنی بیوی کو ایک سیپریٹ روم لے دیتا ہے جس میں وہ اندر سے کنڈی لگا سکے اور کہیں باہر جائے تو لاک کر کے جا سکے، تو بس یہی الگ رہائش کا شرعی تصور ہے۔ بعض اوقات خواتین کہتی ہیں میرا حق ہے کہ میرا الگ گھر ہو، مجھے علیحدہ فلیٹ لے کر دو، رہائش میرا حق ہے۔ اب چونکہ شوہر کو بھی نہیں پتا ہوتا بیچارے کو کہ واقعی اس کا حق ہے کہ نہیں، کہتا ہے ہاں بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن مان جاؤ تھوڑا سا میرے ہاتھ تنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا میں تمہاری ماں باپ کے ساتھ تمہاری بہنوں کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی ہوں۔ اب حق کا پتہ ہوتا دونوں کو تو نہ بیجا مطالبہ ہوتا نہ کسی کا حق کھاتے۔ اب ہم میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ نان نفقہ عورت کا حق ہے، یہ شریعت نے مقرر کیا ہے۔ رہائش، کھانا پینا، لباس، کتنا کھانا پینا، کون سا لباس، ایک سال میں کتنے لباس بیوی کو دینے ہیں کچھ معلوم نہیں۔ جب بیوی کو بھی یہ پتہ نہیں کہ میری لمٹ کہاں تک ہے، ہر شادی پہ ایک لباس کا مطالبہ، ہر سالگرہ پہ ایک مطالبہ، ہر موسم کے اندر 6 10 جوڑوں کا مطالبہ، اور اسے کہنا ہے میرا حق ہے جوڑے بنوانا۔ بعض بہنیں کہتی ہیں پاکٹ منی میرا حق ہے۔ بھائی نان نفقہ شوہر کا حق ہے، وہ شوہر کو دینا ہوگا، پاکٹ منی کہاں سے حق بن گیا؟ اب حق کی وہی میں نے تعریف آپ کو کی۔ اگر ایک عورت کہتی ہے پاکٹ منی میرا حق ہے
تو پھر آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شوہر پر آپ کو پاکٹ منی دینا لازم کیا ہے، ثابت کیجئے۔ تو یہ شوہر کو یہ مسائل سیکھنے ہوں گے۔ ایک انہوں نے کہا میک اپ پر وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میک اپ دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل اس کی کوئی تہ نہیں بنتی، اگر ایسا ہے تو وضو ہو جائے گا، لیکن اگر اتنی موٹی تہ ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، بعض اوقات تو واٹر پروف ہوتے ہیں، تو اس کو تو اتار کر ہی وضو کرنا ہوگا ورنہ اس کے اوپر وضو نہیں ہوگا۔